السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کی مرکز عقیدت ہم غریبوں کے آقا شہر یار علم تاجدار کرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک کا قیمتی یاد پڑھیے، پیش کریے، بڑے پڑھے ہوئے بلند آواز سے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ہم غریبوں کے آقا کو بے حد درود، ہم فقیروں کی صدوت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و طرف پہ لاکھوں سلام۔ وہ رسول جن کو جنت کا مستعملہ اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت کی یہ تیسری محفل پاک ہے جس میں ہم اور آپ حاضر آئے ہیں۔ دعا کرے اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک کے صدقے ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ کربلا والوں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ گزشتہ کل خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا۔ آج عمر فاروق اعظم عثمان ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ان کی تاریخ تو ابھی سمجھیے 15 دن پہلے اور 4 دن پہلے 5 دن پہلے ہی گزرے۔ اسلامی سال کا 12واں مہینہ جلد، جسے ہم اپنی سیدھی بھاشا میں بقرعید کا مہینہ کہتے ہیں، اسی ماہ مبارک کی 18 تاریخ خلیفہ سوم امیر المومنین داماد پیغمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ، اور ٹھیک اس کے 8 دن بعد 26 ذوالحج وعظ المنافقین امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ گزری۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا دستور رہتا ہے کہ ان محافل میں، مجالس میں ہم اہل بیت کے ساتھ اصحاب رسالت کا بھی ذکر کر لیتے ہیں، تاکہ ہماری محفل ناظم اہل سنت والجماعت کے ڈھانچے میں ہو جائے، ورنہ اور عقیدے والے ہیں اور مذہب والے ہیں اور فرقے والے ہیں جس سے ہماری مشابہت نہ ہو، لہذا ہم غلام اہل بیت بھی ہے اور غلام صحابہ بھی ہیں۔ عمر فاروق اعظم کا ذکر بھی ہوا 15-20 دن جو ہے 5-6 دن پہلے، عثمان غنی کا بھی ذکر ہوا۔ تو ان دونوں نفوس قدسیہ کے ساتھ تھوڑا خیال ہوا کہ عشرہ مبشرہ کا بھی مختصر ذکر ہو جائے۔ کون عشرہ مبشرہ؟ یعنی حضور نے جن 10 صحابہ کو جنت کا مژدہ دیا۔ افسوس کی بات رہتی ہے
مسلمانوں کو، اسلام کے مقدس شہزادوں کو کرکٹ کے پلیئر کے جو بھی 11-12 اس کے نام یاد رہتے ہیں، بدل جائے تو بھی آخر میں یاد ہو جائے گا. اسکرین دیکھ کر بتا دیں گے کون بیٹنگ کر رہا ہے کون بولنگ کر رہا ہے، لیکن کم سے کم نبی کے ان 10 صحابی کے نام تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے جسے حضور نے جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا. بلا شک و شبہ نبی کا ہر صحابی جنتی ہی ہے، لیکن جسے اللہ کے حبیب نے دنیا ہی میں جنت کا ٹکٹ دیا ہے. تو پہلے نام سن لیجیے، جس میں سے 4 تو ہم رٹتے ہی ہیں: ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا. 4. 5ویں نمبر پر حضرت طلحہ، 6 نمبر پر حضرت زبیر، 7ویں نمبر پر حضرت عبد الرحمن بن عوف، 8ویں نمبر پر حضرت سعد بن ابی وقاص، 9ویں نمبر پر حضرت سعید بن زید، 10ویں نمبر پر حضرت ابو عبیدہ بن زرع. آپ نے بھی گنے ہوں گے. تو یہ 10 صحابہ کا مقام بلند اور بالا کیوں نہ ہو. حضور کی حدیث بھی ہے، حضور کا قول بھی ہے: تم میں سے ہر انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان، اپنی مال اور اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہو. یعنی اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ حضور سے جو محبت کرے وہ کامل مومن ہوتا ہے. لیکن آج تو ہماری غلامی اسٹیٹس والی رہ گئی ہے. کہیں جلوس ہوگا، کہیں ریلی ہوگی تو لگا دیں گے تھوڑا سا ٹکڑا 30 سیکنڈ کا اور لکھ دیں گے: غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. چل جا جھوٹے، فجر چھٹ رہی ہے. یہ غلامی رسول نہیں ہے. غلامی رسول ان صحابہ کی زندگی کو دیکھو، جنہوں نے اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی جان تک حضور کے قدموں میں قربان کر دیا. یہ صحیح معنی میں غلامی ہے. اور غلامی دکھانے کی نہیں رہتی، وہ تو خود بخود ڈنکے کی چوٹ پر چڑھ کر بولتی ہے کہ ہم کس طرح کے غلام ہیں. جاہ و جلال ہمارا اسلام کا لباس سے نہیں ہے، یا نشان ٹوپی لگا لینے سے نہیں ہے. جاہ و جلال اگر ہمارا ہے تو نبی کے کردار پر عمل کرنے سے ہے. ورنہ جاہ و جلال کے لیے تو دوست کی بائک سے بھی ہم چوراہے پر گھومتے ہیں. بچے کو دیکھنے کے لیے آتے ہو کہیں رشتہ کر رہے تو کرائے کا مکان 1 دن مہینے کے لیے لے لیں گے کہ تاکہ بچی والے لڑکی والے دیکھیں گے ہاں اچھے خاصے مکان میں رہتا ہے. یہ جاہ و جلال نہیں ہے. جاہ و جلال یہ ہے کہ کردار مصطفیٰ کو کتنا اپنایا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا کل ذکر ہوا اور غالباً یہ آپ سنے بھی ہیں اسی مسجد کے فرش پر بیٹھ کر. مجھ سے بھی پہلے کہیں علماء سے سنا ہوگا کہ ان 10 میں سے تو 5 صحابی وہ ہے جسے ابوبکر صدیق نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. 5 صحابی کون؟ سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت طلحہ اور حضرت عثمان غنی. یہ وہ 5 صحابی ہے جسے ابوبکر صدیق نے دعوت دی اسلام کی اور انہوں نے بلا جھجک کچھ نہ سوچا، بس کلمہ پڑھ لیا اور مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے. اور آقا بھی دیکھو ابوبکر صدیق سے گویا حضور کی رحمت کہہ رہی ہے: ابوبکر تو نے کلمہ پڑھوایا ہے، خالی نہیں جانے دے رہا، جنت دے رہا. سبحان اللہ. 10 میں سے 5 کو ابوبکر صدیق نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. تو حضور بھی دیکھو نیاز رہے: ابوبکر تو نے اتنا کیا تو تیرا پڑھانا اور میں نوازنا دیکھ، تو کلمہ پڑھوا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تیری دعوت پر وہ لبیک کہہ کر آ رہے تو تیری دعوت پر آنے والے کو میں بھوکا نہیں چھوڑوں گا. روحانیت کے اعتبار سے ان کی جھولیاں خالی نہیں چھوڑوں گا. تو کلمہ پڑھوا رہا ہے، 5 کو میں جنت دے رہا ہوں. تو صحابہ کی جان نثاری اگر دیکھنی ہے
حضرت صہیب یہ بہت بڑے مالدار تھے اور جن کا بزنس بھی کچھ عطر فروشی کا تھا، خوشبو کا، اور وہ ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ وہ جب مکے کی گلیوں سے نکلتے نا تو لوگ جان لیتے کہ ہاں لگتا ہے یہاں سے صہیب نکلے۔ لیکن حضرت صہیب نے جب آقا کی خوشبو سن لی نا تب دنیا کی ساری خوشبو انہیں ہیچ نظر آنے لگی۔ بس حضور کی خوشبو سن کے حضور کے قدموں میں آ کے کلمہ پڑھ کر اسلام کی دولت کو قبول کر لیا۔ ان کے والدین انہیں بہت اذیت پہنچاتے، تکلیف دیتے ہیں کہ صہیب یہ تو کیا کر رہا ہے، ہمارے آبا و اجداد کے دھرم مذہب کو تو چھوڑ رہا ہے اور نبی آخر الزماں کے دین کو ایکسپٹ قبول کر رہا ہے۔ بہت دباؤ دیا، لیکن حضرت صہیب ہے کہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ حضور مکہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں حضرت صہیب کو معلوم ہوا کہ ذات بابرکت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت صہیب نے بھی اپنے والدین کو خیر آباد کیا، آخری سلام کیا، کہا میں بھی اب جا رہا ہوں وہ آمینہ کے لال کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، میں بھی ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں۔ جب آپ جانے لگے نا تو آپ کی والدہ نے پیچھے سے کہا ارے کہاں جا رہے ہو، ہمارا پہنایا ہوا لباس بھی پہن کر جا رہے ہو۔ جب اتنا سنا حضرت صہیب نے اسی وقت اپنے ماں باپ کا دیا ہوا لباس اتار دیا اور کاٹ کا لباس پہن لیا، جا رہے۔ ان کے والد کو محسوس ہوا کہ بچہ پھر ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ان کے والد نے مکہ کے بڑے بڑے بہادروں کو کچھ رقم دیا، کچھ قیمت دی اور کہا دیکھو صہیب جا رہا ہے میرا بیٹا، اسے جاؤ سمجھاؤ مناؤ کہ وہ واپس آ جائے، لیکن اگر وہ نہ مانے تو تمہیں میں کہہ رہا ہوں انہیں مارنا پیٹنا، جیسی بھی ضرر پہنچانا تم انہیں پہنچانا۔ حضرت صہیب مکہ سے ایک منزل دور جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے پہلوان جو قیمت لے کر آئے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیتے ہیں، پہلے زبان سے بات کرتے ہیں صہیب مان جاؤ، لیکن صہیب لیکن مانتے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے مارنا شروع کیا، ظاہر سی بات ہے تنہا کب تک اتنے آنے والے بڑے بڑے پہلوانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ پیٹا، آپ کی ناک پھاڑ ڈالی، گھٹنے آپ کے زخمی ہو گئے، ناک کے آپ کے یعنی دو حصے میں ناک آپ کی، جسے اپنے بھاشا میں کہتے ہیں چیرا جانا، اس طرح ناک آپ کی پوری پھٹ گئی، گھٹنے آپ کے زخمی ہو گئے، کپڑے آپ کے کاٹ کے جو پہنے وہ بھی پھٹ گئے، لوہ لوہان ہو گئے، زخمی ہو گئے، نڈھال ہو گئے، اس کے باوجود بھی دامن مصطفیٰ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ پہلوان مار مار کے تھک گئے، واپس مکہ لوٹ آئے اور آ کر صہیب کے والد کو کہا کہ ہم نے بہت مارا، بہت پیٹا، بہت کوشش کی، لیکن تمہارا بیٹا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بھلا کیسے چھوڑ سکتا ہے، وہ تو جہنمیوں سے نکل کر جنتیوں کی طرف آ رہے، کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ دنیا کا سارا جاہو جلال دامن مصطفیٰ میں جو مل چکا ہے۔ اب صہیب نڈھال ہو چکے ہیں، کچھ آپ نے انگڑائی لی اور جسم میں کچھ ہمت آئی، اب چلتے ہوئے مدینہ کی سرزمین کی طرف تقریباً 6 یا 7 دن تک صہیب بھوکے پیاسے ہیں، چلتے جا رہے۔ جب 7واں دن ہے، قریب ہے کہ آپ شہر مدینہ میں داخل ہو، صحابہ کرام نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ حضور مسجد نبی کے صحن میں آ کر اپنی پنڈلیوں کو پیروں انگلیوں کے پر اونچا کر کے کسی کے آنے کا انتظار کر رہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وفد آ رہا ہے، کیا کوئی قبیلے کا سردار آ رہا ہے، آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں مجھے میرے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، قریب قریب مغرب کا وقت ہے۔ حضرت صہیب جب مسجد نبی میں پہنچتے ہیں، پھٹے ہیں آپ کے جو ہے آپ کے گھٹنے پھٹے ہیں، آپ کی ناک ٹوٹ چکی ہے، خون کے فوارے جاری ہے، خون بھی اتنا جم چکا ہے، ظاہر سی بات ہے 7 دن سے خون بہ رہا تھا۔ اب آقا دو جہاں سرور قلب و سینہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنی چادر پاک کو اتار کر صہیب کے جسم پر لپیٹتے ہیں۔ پوچھو صہیب کو وہ منظر کیا تھا؟ صہیب کہتے ہیں 7 دن پہلے مجھے مارا تھا، آج 7 دن سے میرے جسم کے ہر عضو میں درد بھرا تھا، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ نے اپنی چادر اوڑھائی اللہ نے پل بھر میں شفا عطا فرمائی۔ بڑے بڑے صحابہ کافی اس وقت ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، علی بھی ہے، بلال بھی ہے، عثمان بھی ہے، صہیب رومی بھی ہے، بڑے بڑے جلیل
القدر پہ جو ہے صحابہ کرام اس وقت یہی دل میں تمنا کرتے ہیں کاش آج ہم سہیل کی جگہ ہوتے اور حضور کی چادر ہمیں نصیب ہو جاتی۔ سہیل نے صحابہ سے گواہ ہو کر کہا کہ اب مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، مجھے دونوں جہاں کی خیرات مل چکی ہے، دونوں جہاں کا انعامات اور اکرامات مل چکے ہیں، اور صحابہ گواہ ہونا کل جب میرا وصال ہو جائے تو اسی مصطفیٰ کی چادر میں مجھے دفنا دینا۔ تو یہ صحابہ کرام ابو دہدہ، یہ بھی مشہور واقعہ ہے، سنیں آپ، جان نثاری کی بات آئی تو ابھی 10 کا 6 کا ہمیں سننا ہے مختصر انداز میں۔ ابو دہدہ حضور کے دربار میں ہے اور اسی وقت حضور کے دربار میں اب اللہ نے حضور کو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، محبوب ہم نے تمہیں خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صحابہ کے سامنے جہاں جنت کا ذکر کرتے ہیں وہاں جہنم کی بھی ہولناکیاں حضور بیان فرماتے ہیں۔ محفل سجی حضور کی ایک صحابی آئے، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے آنگن میں درختوں کی قطار ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے آنگن میں باؤنڈری جسے ہم کہتے ہیں دیوار فصیل باندھنی ہے، میں اس فصیل باندھنے کے لیے جب دیوار بناتا ہوں تو اس دیوار کے بیچ میں ایک یہودی کا کھجور کا درخت آ جاتا ہے، حضور آپ کچھ کرم کیجیے، اسے بلا کر میرے حق میں سفارش کیجیے۔ حضور نے اس یہودی کو بلایا، کہا دیکھو میرا یہ امتی، میرا یہ صحابی، میرا غلام اپنے گھر کے آنگن میں اپنے آنگن کی فصل بنانا چاہتا ہے اور اس کی دیوار میں تمہارا درخت بیچ میں آتا ہے، اگر تم درخت نہیں دو گے تو اس کی دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی، لہذا تم جو قیمت کہو اس میں درخت اسے بیچ دیا جائے۔ تو یہودی کہتا ہے نہیں مجھے درخت نہیں بیچنا۔ حضور نے فرمایا میں تجھے جنت کا ایسا درخت دوں گا جس کے نیچے تیز رفتار گھوڑا 700 سال دوڑتا رہے تو بھی درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہودی نے کہا نہیں مجھے جنت کا درخت نہیں چاہیے، وہ تو صرف جنت کا درخت ہے۔ لیکن حضور نے کتنی پیشن گوئی ایک جملے میں عطا فرمایا، وہ یہودی تھا، حالانکہ حضور اسے اسلام کی دعوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی مدعا دے رہے کہ تو ایمان کی حالت میں مرے گا، تیری مغفرت بھی ہوگی، تو جنت میں جائے گا، وہ درخت بھی ملے گا۔ لیکن وہ نہیں مانا، چلا گیا۔ اور صحابہ جب حضور کی زبان پاک سے جنت کا ذکر سنتے نا ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عقیل میں ابو دہدہ بیٹھے ہیں، جیسے وہ یہودی مسجد نبوی سے باہر نکلا ابو دہدہ نے اس کا پیچھا کیا، چلے گئے، تھوڑی دور جا کر اسے پکڑا، اے یہودی کہا سن میرا باپ تو نے دیکھا ہے؟ تو یہودی کہتا ہاں ابو دہدہ تمہارا باپ قابل تعریف ہے، سارا مدینہ رشک کرتا ہے، تمہارے باغ میں ہونے والی کھجور بھی اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی ہے، جب منڈی میں کھجور کی ہراجی ہوتی ہے تو سب سے پہلے لوگ تمہارے باغ کی کھجور کے منتظر رہتے ہیں، اور اس باغ میں نیچے پانی کا کنواں بھی ہے، رہنے کے لیے اچھا خاصا مکان بھی ہے۔ تو ابو دہدہ نے کہا کیا تو میرا باپ چاہتا ہے؟ کیا کہا تو میرا سارا باپ چاہتا ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ قیمت میں کیا لوگے؟ کہا تیرا وہ ایک درخت دے دے، تیرا ایک درخت دے دے، میرا سارا باغ لے لے۔ تو یہودی نے کہا ابو دہدہ کہیں آپ مند میں تو نہیں ہے، اس طرح کی تجارت کر رہے ہو، اتنا عالیشان بات اور آپ مجھے دے رہے ہو؟ ابو دہدہ نے کہا کہ تم نے حضور کے جملے کو سنا ہے، حضور جنت کا ایک درخت دے رہے اور جس میں لگاتار 700 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے، اعلیٰ نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے، تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہ ہو، ویسا درخت تجھے دے رہے اور تو نہیں مانتا، تو تو میرا باغ لے لے اور وہ درخت دے دے۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے، میں نے باغ لیا اور میرا درخت دیا، تجارت ہو گئی۔ اب ابو دہدہ آئے اپنے باغ کے پاس، باغ کے باہر ہی کھڑے رہے، باغ کے اندر آپ کے بیٹے بھی ہیں، آپ کی بیوی ہے، باہر سے ہی آواز رہ گئی اپنی جوزا کو، اے میری جوزا شریک حیات باہر نکلو۔
بچوں کو لے لو، گھر کے اندر جتنا اپنا سامان ہے جتنا ہو سکے سمیٹ کر نکل آؤ۔ اندر سے یہ بھی صحابیت ہے، کہا کیوں؟ کہا باپ کی تجارت ہو گئی، باپ بیچ دیا۔ کہا کس سے بیچا؟ کہا جنت کے درخت کے بدلے۔ تو بیوی کہتی ہے واہ خدیجہ، آج تک تو میں تجھے دنیا کا تاجر سمجھتی تھی، تو آخرت کا بھی تاجر نکلا۔ وہ صحابیہ تھی، باہر نکل گئے۔ ابو بہتا اپنے سارے اہل و عیال کو لے کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس یہودی سے جو درخت کا سودا کیا تھا اور اس میں آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ ایسا جنت کا پیڑ دوں گا کہ 700 سال سفر جو ہے گھوڑا دوڑتا رہے تو بھی سایہ ختم نہیں ہوگا، حضور اگر وہ درخت میں خرید لوں تو کیا مجھے وہ جنتی درخت ملے گا؟ حضور مسکرا کر فرماتے نہیں نہیں۔ ابو بہتا عرض کرنے لگے حضور مجھے نہیں ملے گا؟ حضور مسکرا کر فرماتے وہ تو ایک درخت کی بات تھی، تو صرف پورا باغ لٹا کر آیا۔ وہ تو ایک درخت کی بات تھی، تو پورا باغ لٹا کر آیا۔ ابو بہتا میں یہاں بیٹھے بیٹھے جنت میں اللہ نے تجھے جتنے درخت دیے ہیں نا، کب کی گنتی کر رہا ہوں، ابھی گنتی ختم نہیں ہوئی، ابھی گنتی ختم نہیں ہوئی۔ تو اندازہ لگائیے یہ صحابہ کی جانثاری کا عالم۔ اب عشرہ مبشرہ یعنی جسے حضور نے جنت کا جو مزدہ دیا ہے وہ 10 صحابی، اس میں سے 4 کو ایک طرف رکھیے، خلفائے راشدین حضور کے 4 یار، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا، انشاءاللہ کل ان کا ذکر ہوگا۔ آج 6 کو سننا ہے، مختصر انداز میں سننا۔ سب سے پہلے حضرت طلحہ، ان کے والد کا نام ہے طلحہ بن عبید اللہ، یہ بہت بڑے مالدار ہیں۔ میں نے کبھی آپ سے عرض کیا تھا یہ مت سمجھنا کہ صحابہ کرام فقیرانہ زندگی گزارتے تھے، ارے یہ سب کچھ رائے خدا میں لٹاتے تھے، اور جتنا لٹاتے تھے اللہ 10 گنا زیادہ دیتا ہے۔ حضرت طلحہ یہ ابو بکر کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا۔ اب مختصر کسی بندے پر قرض ہوتا نا تو حضرت طلحہ آگے بڑھتے اور ان کا قرض ادا کرتے، یہاں تک کہ ایک بندے کا قرض 30,000 درہم تھا، اس کا آخری وقت تھا، وہ پریشان تھا کہ میں جا رہا ہوں قرض کا انبار ساتھ میں لے کر جاؤں گا، پتہ نہیں قیامت کے دن حساب کس طرح دیا جائے گا۔ مسلمانوں آج ہمیں قرض کی فکر نہیں، آج لوگ یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں کرتے رہتے ہیں۔ زیادہ تر شادیوں کے موقع پر دیکھا جاتا ہے لوگ اپنی تاور کے لیے، دکھاوے کے لیے 10-12 ہزار اس سے اچھینا لیں گے، 10-12 ہزار اس سے قرض لیں گے۔ ہاں قرض لینا یہ بھی اچھا ہے، لیکن قرض حسنہ اسے کہا جاتا ہے، وہ قرض اچھا ہے، لیکن اب قرض ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بیاج میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بیاج کا 1 روپیہ کھانا، 1 درہم کھانا بھی تقریباً 32 یا 30 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ بیاج کا روپیہ جب پیٹ میں جاتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، بیاج کا روپیہ جب پیٹ میں جاتا ہے اولاد نافرمان ہوتی ہے، بیاج اور سود کا پیسہ جب پیٹ میں جاتا ہے نا بندہ نیکیوں کی طرف نہیں بڑھ سکتا، اس کا دل سیاہ پہ سیاہ ہوتا جا رہا ہے، نیکی اسے میٹھی لگتی ہی نہیں، وہ گناہوں کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ تو قرض حضرت فرماتے اپنے فتاوی رضیہ میں کہ تقریباً 1 درہم اگر کسی کا قرضہ ہوتا نا 1 درہم تو اس کے بدلے تقریباً 300 وقت کی نماز با جماعت پڑھی ہوئی کا ثواب اسے دینا رہے گا۔ اندازہ لگا ہے 300 یا 200 روایت ہے۔ اب اتنی نماز تو اپنے پاس ہے نہیں تو ہم کہیں گے نماز نہیں تو کیا دیں گے، تو یاد رکھنا نماز نہیں دے پائیں گے تو نہ پڑھنے کا گناہ اس کے نامہ اعمال سے ہمارے نامہ اعمال میں منتقل ہو جائے گا۔ تو یہ قرض بہت بڑی وبا ہے، تو اس قرض سے بچنا چاہیے۔ تو یہ قرض اور روایتوں میں آتا بھی ہے اگر حضور کے سامنے کوئی جنازہ پیش کیا جاتا اور وہ قرض کی حالت میں وفات ہو جاتی تو حضور جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیتے، اس کے ذمہ قرض ہے، میں اس کی نماز میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو یہ بندہ ہے جس کے ذمہ 30,000 درہم ہے۔ جب حضرت طلحہ کو معلوم ہوا کہ اس کے ذمہ 30,000 کا قرض ہے
اور یہ فکر اسے لاحق ہے، فوراً اس کے پاس آئے، نزا اور سکرات کا وقت ہے، کہنے لگے گھبرا مت، میں اپنی طرف سے تیرا قرض ادا کر دیتا ہوں۔ 30,000 درہم قرض اسی وقت حضرت طلحہ نے، ایسے تو کئی موقع ہیں حضرت طلحہ نے لوگوں کے قرض ادا کیے، اور ہر سال ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 10,000 درہم ہدیے کے طور پر یہ دیا کرتے تھے حضرت طلحہ، کیونکہ یہ مسلمانوں کی ماں ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہر سال 10,000 درہم بطور ہدیہ دیا کرتے تھے۔ اور آپ کا حال کیا ہے؟ آپ کی بیوی فرماتی ہے کہ ایک وقت وہ رو رہے تھے حضرت طلحہ، کیوں رو رہے تھے؟ ان کا جھبا پھٹا تھا، جھبا پھٹ گیا تھا کرتا، اب حال ان کا یہ ہے کہ وہ جب دینے پر آتے نا تو راہ خدا میں 4 لاکھ درہم لٹایا کرتے تھے یہ حضرت طلحہ۔ تو ایک وقت وہ رو رہے تھے تو کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کرتا پھٹا تھا اور بیوی نے سینے میں تاکید کر دی میری جماعت چھوٹ گئی۔ اندازہ لگائیے، وہ راہ خدا میں لٹانے چاہتے تو اچھا خاصا لباس پہن کر نماز پڑھنے چلے جاتے۔ یہ عمر فاروق اعظم کوئی اور نہیں، امام حسن کہتے ہیں میں پہلی صف میں ہوں، اور عمر فاروق اعظم کے جبے کو دیکھا نا تو 12 پیوند لگے ہوئے، اتنے 12 تھگڑے لگے ہوئے، اور پیوند کا حال یہ تھا کہ اس میں چمڑے کے تھگڑے لگے تھے، کپڑا نہیں تھا تو جانور کا جو پاک جانور جو کھانا حلال ہے اس کے چمڑے کے تھگڑے عمر فاروق اعظم نے اپنی تہبند میں لگا دیا۔ مسلمان آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس نیا کپڑا نہیں ہوتا تو عید کی نماز نہیں پڑھتے، یہ ہماری غلامی ہے۔ تو یہ حضرت طلحہ جب لٹانے پر آتے نا ایک دن میں 4 لاکھ درہم رائے خدا میں لٹاتے۔ اور جنگ احد صرف مالداری نہیں تھے، بہت بڑے بہادر بھی تھے۔ جنگ احد میں اب دیکھو جنت کیسے ملی۔ جنگ احد ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں اگر جنگ احد میں کسی نے میدان مارا ہے نا تو وہ طلحہ کی ذات ہے، طلحہ بن عبید اللہ کی ذات ہے جس نے جنگ احد میں میدان کو مارا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کفار مکہ نے تیر برسانا شروع کیے تو طلحہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضور کے آگے کھڑے رہ گئے۔ کھڑے رہنے کا انداز یہ ہے حضور کے چہرے انور کے سامنے اپنا چہرہ رکھا اور اپنی پیٹھ مکہ کے مشرکوں کی طرف، کفار مکہ کی طرف، اب وہاں سے جو تیر آ رہا ہے حضرت طلحہ اپنی پیٹھ پر اسے لے رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت طلحہ کی پیٹھ پر سینتے تیر پیوست ہو گئے۔ اندازہ لگائیں، سینتے تیر پیوست ہو گئے۔ اور جب عتبہ نام کا بدبخت جس نے حضور کو نشانہ بنا کر 4 بڑے پتھر جنگ احد میں مارے تھے اس میں سے 2 نشانے چوک گئے تھے اور 2 حضور کے دندان مبارک پر جو آئے تھے اور جس میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ پورے دانت حضور کے نہیں ٹوٹے تھے، بس اوپرے 2 دانت اور نچلے 2 دانت کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے دانت سے الگ ہوئے تھے جس سے حضور کی خوبصورتی اور بڑھ گئی تھی، جس سے حضور کی خوبصورتی اور بڑھ گئی تھی۔ تو اس وقت جب پتھر آ رہے تھے نا تب طلحہ کے ہاتھوں میں ایک طرف تیر ہے اور ایک طرف پتھر کو روکتے ہیں۔ اب زخمی ایسا ہاتھ ہوا، ہاتھ پورا سیل ہو گیا، ہاتھ خود پتھر ہو گیا، اب ہاتھ کام نہیں کرتا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دشمن کے نرگولے سے نکالا گیا اور حضور احد کی پہاڑی پر جب چڑھنا چاہتے تھے، حضور کو اذیت جب ہوئی تو حضرت طلحہ ہاتھ سیل ہے اس کے باوجود سینے زخم ہے، تب بھی کہہ رہے حضور میرے کاندھوں پر سوار ہو جائے میں آپ کو اتر لے جاؤں۔ تب حضور نے مسکرا کر کے فرمایا طلحہ ایسا لگتا ہے جنت کو کھینچ کر تمہیں احد میں رکھ دیا۔ طلحہ جنت کو کھینچ کر تو نے احد میں رکھ دیا ہے، جا میں تجھے جنتی کی خوشخبری عطا فرماتا۔ تو یہ حضرت طلحہ اتنے بڑے بہادر مالدار۔ اب آئیے حضرت زبیر بن عوام، یہ کون ہے؟ زبیر بن عوام حضور کے پھوپھی جات بھائی، حضور کے پھوپھی کے لڑکے ہیں، ہمارے نبی کے پھوپھی جات بھائی زبیر بن عوام۔ یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی
دعوت پر اسلام کو قبول کیا، اور سونے پر سہاگا یہ کہ ابو بکر صدیق کے داماد بھی. ابھی آپ سنیں گے تو سمجھ جائیں گے کس طرح داماد. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی نکاح میں، اور حضور ابو بکر صدیق کی دوسری شہزادی حضرت اسماء. حضرت زبیر بن عوام بہت غریب تھے، بہت غریب تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا، ابو بکر تمہاری بیٹی اسماء کے لیے بہت اچھا رشتہ ہے، کیا تم قبول کرتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی، حضور بیٹی اگر سے میری ہے، آپ کی امتی ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے آپ سے بڑھ کر اچھا فیصلہ کون کرے گا؟ لہٰذا حضور نے ارشاد فرمایا، میرا پھوپھی جات بھائی زبیر بن عوام ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کا نکاح اسماء سے کر لیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق مسکراتے تو آقا نے ارشاد فرمایا، جاؤ پھر اسماء سے بھی پوچھو. ابو بکر صدیق گھر پر آئے، تشریف لائے اور اپنی بیٹی اسماء سے پوچھا، اسماء تمہارے لیے اچھا خاصا ایک رشتہ ہے، لیکن لڑکا بہت غریب ہے، کیا تم اس سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ حضرت اسماء کچھ بولے اس سے پہلے ابو بکر صدیق نے کہا، بیٹی یہ بھی سن لو، یہ رشتہ حضور نے عطا فرمایا ہے. تو اسماء مسکرا کر کہتی ہے، جب حضور نے عطا فرمایا تو مجھے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے پوچھنے کی اب رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسماء حضور کی سالی صاحبہ ہے، حضور کی سالی صاحبہ ہوئی نا. ماں عائشہ صدیقہ حضور کی بیوی ہے، تو ماں عائشہ صدیقہ کی بہن اسماء ہے، تو حضور کی سالی صاحبہ ہوئی. اب جب پیغام حضور نے یہ عقد کا حکم دیا ہے تو حضرت اسماء نے کہا، جب حضور ہی نے یہ رشتہ بھیجا ہے تو پھر مجھے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بلا جھجک خوشی خوشی مجھے یہ رشتہ منظور ہے. لہٰذا حضرت زبیر بن عوام اور حضرت اسماء کا نکاح ہوا. حضرت اسماء کہتی ہے، اس وقت ہمارے یہاں 3 غلام کام کرتے تھے، گھر میں 3 غلام کام کرتے تھے، مجھے کام کرنے کی نوبت نہ آتی. لیکن جب میں شادی کر کے حضرت زبیر بن عوام کے گھر گئی تو مجھے جھاڑو بھی لگانا رہتا، کپڑے بھی دھونے رہتے، کھانا بھی پکانا رہتا. زبیر بن عوام کا ایک گھوڑا تھا، اس کا گوبر وغیرہ بھی صاف کرنا، اسے بھی چارہ ڈالنا. اب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میں تھک جاتی تو ابو بکر صدیق سے عرض کرتی ہے، آپ حضور سے اجازت لیجیے، اگر حضور اجازت عطا فرمائے تو مجھے ایک غلام عطا فرمائے. لہٰذا حضور کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، عرض کی، حضور اسماء اکیلی اتنا کام کر کے تھک جاتی ہے گھر سنسار میں، تو آپ اگر اجازت عطا فرمائیے، آپ ہی نے رشتہ دیا ہے، اگر آپ اجازت عطا فرمائے تو اسماء کو میں غلام دو. حضور نے مسکرا کر اجازت عطا فرمائی. اب گھر چلنے لگا. حضرت اسماء سے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق ملنے آئے تو کہا، بیٹی سب کچھ خیریت سے ہے؟ حضرت اسماء نے کہا، ہاں بابا سب خیریت سے ہے، لیکن زبیر بن عوام ہے نا بہت سخت مزاج کے ہیں، غصے والے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق مسکرا کر فرماتے، بیٹی صبر کرو، زوجیت کی زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ تم پر کرموں کا بادل امیدے گا. اور وقت ایسا آیا اللہ نے ان کے گھر پر ایک ایسا شہزاد عطا فرمایا، دنیا جسے عبداللہ بن زبیر کے نام سے یاد کرتی ہے. اور کون عبداللہ بن زبیر؟ باپ آدھے کربلا میں سنے ہو، ماں بادے کربلا کے واقعات میں آپ سنے ہیں، لیکن مختصر سن لیجیے عبداللہ بن زبیر کی ذات کون ہے. کون عبداللہ بن زبیر؟ جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کے وہاں لڑکیاں ہی پیدا ہوتی تھی، لڑکا پیدا نہیں ہوتا. تو مدینہ کے یہودیوں نے یہ بات کی بنانا شروع کی کہ دیکھو مسلمانوں کے وہاں لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، ہم نے نظر باندھ لی، اب ان کے وہاں کوئی لڑکا نہیں ہوگا. اللہ کی قدرت، ہجرت کے بعد شہر مدینہ میں اگر کوئی پہلا بچہ صحابی بن کر پیدا ہوا ہے تو وہ عبداللہ بن زبیر کی ذات. عبداللہ بن زبیر جیسے ہی پیدا ہوئے، جنم ہوا، تولد ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نانا ہے، اٹھایا اپنے نواسے کو اور اسماء کو بھی سینے سے نہیں لگانے دیا، اٹھایا اور یہودی جہاں پنچایت بنا کر بیٹھے ہیں کہا، دیکھو تم کہتے تھے نا کہ یہاں لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہے، تم نے نظر بندی کی ہے، دیکھو نبی کا ایک امتی پیدا ہو گیا. آپ نے اٹھایا اور حضور کی
اور حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے حضور مبارک ہو میں نانا بن گیا. اب حضرت ابوبکر صدیق عبداللہ ابن زبیر کو آقا کے ہاتھوں میں عطا فرما رہے. اس وقت حضور کے قریب کھجوروں کا ایک درخت تھا. حضور نے کھجور اٹھائی اور اپنے مقدس منہ میں اسے چبائی, گٹھلی نکالی اور چبی ہوئی کھجور عبداللہ بن زبیر کے منہ میں عطا فرمائی. اب عبداللہ بن زبیر جسے حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ نے, دیکھو کسی پر ظلم مت کرو, کسی پر ظلم کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. یہ حجاج بن یوسف کون ہے؟ یہ قرآن شریف میں جس نے زبر زیر پیش لگائے نا وہ حجاج بن یوسف نام کا بادشاہ ہے. قرآن شریف جو پڑھا جاتا ہے, آج بچے درس نظامی نے جو بخاری شریف اور علم فقہ کی کتابیں جو ہدایہ وقایہ جو کچھ پڑھتے ہیں اس میں زبر زیر نہیں لگتا, بس صرف خالص عربی عبارت ہوتی ہے. قرآن شریف بھی اس زمانے میں اسی طرح تھا, لیکن حجاج بن یوسف نے اتنا نیک کام کیا کہ اس نے زبر زیر پیش لگایا. اور کعبے کے خلاف اگر کسی نے چڑھایا ہے حجاج بن یوسف نے چڑھایا ہے, وہ بھی کتنا کام ہے, لیکن اس کے ظلم کا تشدد کتنا تھا, اس کے ظلم و ستم کا عالم یہ تھا کہ وہ سب بڑا, اس کا پورا پیٹ کتنا سڑا تھا کہ اس کے خادم بھی اس کے پاس کھڑا رہنا دوبارہ نہیں کرتے تھے, اس کے پیٹ سے بدبو آتی تھی. تو یہ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو, ابوبکر صدیق کی یہ نواز زبیر بن عوام کے بیٹے, اسما کے پوتے, اسما کے لگتے جگر حضرت عبداللہ بن زبیر کو حرم پاک میں اس طرح ذبح کیا تھا جیسے کوئی کسائی بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہے. یہ صحابی رسول کو جب حجاج بن یوسف نے ذبح کیا تھا اور پھر حرم کے چوراہے پر حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کی لاش کو ٹانگ دیا تھا. روایتیں الگ ہے, کہیں 20 دن, کہیں 40 دن, کہیں 15 دن تک وہ لاش اسی طرح ٹانگی رہی. اور اس وقت حضرت اسما, ابوبکر صدیق کی یہ شہزادی اسما بوڑھی ہو چکی ہے, آنکھیں بھی روشنائی, آنکھیں بھی اتنی بینائی نہیں ہے, جسم نجات ہو چکا ہے, لکڑی کے سہارے چلتی ہے. جب آپ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کا لاشا مبارک لٹک رہا ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کی فطرت ہوتی ہے 2-3 دن کے بعد جسم سڑ جاتا ہے, لیکن یہ تو ایسا منظر تھا دن بدن اس میں سے خوشبو پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے. لوگ آتے, وہ دیکھتے, ایک لمحہ خوشبو سونگنے کے لیے وہاں کھڑے رہ جاتے. عبداللہ بن زبیر کا لاشا مبارک جب وہاں کھمبے پر لٹکایا گیا ہے, اب ایک دن اسما بنت ابوبکر صدیق یعنی حضرت اسما لکڑی کے سہارے, بوڑھی ہے, ضعیفہ ہے, وہاں قریب آئی اور آ کر کھڑی رہ کر اس طرح آنکھوں کی ہلکی سی پلکوں کو کھول کر دیکھتی ہے تو کسی نے کہا مائی تیرا بیٹا 40 دنوں سے لٹک رہا ہے. تو آپ نے فرمایا لٹکنے دو, اس کو گھوڑے سواری کا بہت شوق تھا, اس کے پیر کبھی زمین پر رہتے ہی نہیں تھے, اس کے پیر آج بھی زمین سے اٹھے ہوئے ہیں. تو لوگوں نے کہا ماں وہ آج بات کیا ہے, 40 دن قریب ہو گئے, عبداللہ بن زبیر کے جسد پاک سے دن بدن تر و تازہ خوشبو آتی ہے. تب اسما بنت ابوبکر نے مسکرا کر کہا تھا اے لوگوں سنو, اس نے ماں کا دودھ بعد میں پیا تھا, لعاب دہن مصطفیٰ پہلے پیا تھا. اس نے ماں کا دودھ بعد میں پیا تھا اور مصطفیٰ کا مقدس لعاب دہن پہلے پیا تھا. یہ اسی لعاب دہن کی برکت ہے آج میرے لگتے جگر کے ناسے سے خوشبو دن بدن پھوٹتی جا رہی ہے. تو یہ عبداللہ بن زبیر, یہ بھی اسی 10 صحابہ میں سے. حضرت زبیر بن عوام جو عبداللہ بن زبیر کے والد تھے, یہ بھی اسی 10 صحابہ میں. اب آئیے عبد الرحمن بن عوف, یہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا. عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے مالدار تھے. حضور نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا نا, تو حضور نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن بن عوف کہاں ہے, بلا کر لاؤ. عبد الرحمن بن عوف آئے تو حضور کی پیشانی پر پسینے کے قطرات چمک رہے تھے. حضور نے فرمایا عبد الرحمن آج کی رات میں نے خواب دیکھا, خواب میں یہ دیکھا ہے کہ جنت میں نبیوں میں سب سے پہلے داخل ہو گیا, میرے صحابہ سب پردن بردہ فردین بعد بادین داخل ہو گئے, لیکن تم دور کھڑے ہو گئے. میں جنت کے اندر داخل ہو کر جنت کے دروازے کے پاس کھڑے رہ کر تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہ تم کب آؤ گے. لیکن پھر پتا چلا اللہ نے تمہیں مال و دولت زیادہ دیا ہے, اس لیے تمہارا حساب و کتاب بھی بہت لمبا چلا. عبداللہ بن زبیر, حضرت عبد الرحمن بن عوف جب یہ سنتے ہیں نا
تب بہت پریشان ہو گئے کہ اتنی دولت ہے، اب میرا حساب کتاب اس طرح ہوگا۔ یہ خوف خدا والے تھے جس کے دلوں میں خشیت۔ آج جس ذات کا ذکر ہوا تھا جمعہ میں، معروف کر کی، ان کے قول تو بہت ہے، لیکن ان کے 3 قول ایسے ہیں، ان کے 3 قول کہ جب تک اللہ کا خوف دل میں نہ ہو، جب تک اتباع سنت مصطفیٰ نہ ہو، اور جب تک اعمال صالحہ نہ ہو، یعنی خوف خدا دل میں نہ ہو، مصطفیٰ کی سنت پر عمل نہ ہو، اور کوئی اچھے اعمال نہ ہونا، اس کے بعد اگر جنت کی تمنا لے کر بیٹھے ہو تو یاد رکھنا تم سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ معروف کر کی سرکار وزیر اعظم نے فرمایا نا، میں نے اپنے پیروں میں سے اگر کسی سے زیادہ فیض حاصل کیا ہے نا تو حضرت معروف کر کی۔ تو یہ خصیت والے تھے، اس کے رسالت والے تھے، یہ سچے غلام تھے جو ہر وقت جان نثاری نے مصطفیٰ میں قدم بہ قدم آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے غلام آزاد کیے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام کو آزاد کیا ہے۔ 100 نہیں، عبد الرحمن بن عوف نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام کو آزاد کیا ہے۔ اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ کاروبار میں اتنی برکت کہاں ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے کاروبار کے 2 اصول ہیں، میری تجارت کے 2 اصول ہیں۔ فرمایا گیا کیا؟ کہ میں چیزوں کو، مال کو زیادہ نفع سے بیچنے کے لیے اکٹھا کر کے نہیں رکھتا۔ آج ہوتا ہے نا، زیادہ تر تاجر کیا کرتے ہیں، بھاؤ نیچا ہوگا، ڈاؤن بازار ہوگی تو بہت سارا لے لیں گے، بہت سارا لے لیں گے، اور جب بھاؤ ہائیسٹ ہو جائے گا تو اسی بھاؤ میں بیچیں گے، یعنی ایک کا دگنا کریں گے۔ تو عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے کبھی مال اس نیت سے اکٹھا نہیں کیا کہ جب زیادہ اس کا مارکیٹ بڑھ جائے، اس کی ویلیو بڑھ جائے تب جا کر میں اسے بیچوں گا، اس نیت سے کبھی میں نے مال کو اکٹھا نہیں کیا۔ اور دوسری میرا اصول یہ تھا کہ میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد رائے خدا میں صدقہ کیا کرتا ہوں، رائے خدا میں صدقہ کیا کرتا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے بندے صدقہ کیا کرو، صدقہ کرنے سے بھی اللہ تمہارے مال میں اضافہ عطا فرمائے۔ تو یہ عبد الرحمن بن عوف۔ اب آئیے حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ بھی ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام کو ایکسپٹ کیے، قبول کیے۔ یہ سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ یہ آپ سمجھیے کہ حضور کے ماما کے لڑکے، حضور کے ماما کے لڑکے، حضرت سعد کی والدہ، حضرت سعد کی والدہ اور حضرت آمینہ، یہ چچا زاد بھائی ہیں۔ ہمارے حضور کی والدہ آمینہ اور حضرت سعد کے والد، یہ دونوں چچا زاد بھائی ہیں۔ تو اس حساب سے سعد بن ابی وقاص حضور کے خالو یعنی ماما زاد بھائی ہوئے۔ تو یہ سعد بن ابی وقاص وہ ذات ہے جس کا ذکر بھی اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں۔ سب صحابہ حضور کے دربار میں آتے تو کیا کہتے ہیں؟ فداک امی و ابی یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن جنگ احد کی تاریخ آج بھی گواہ ہے، حضور نے سعد بن ابی وقاص کو کہا تھا سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ وہ سعد بن ابی وقاص وہ بھی اسی 10 صحابہ میں سے جسے حضور نے جنت کا عہدہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت سعد کے جو ہے جب کلمہ پڑھ لیا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب کلمہ پڑھ لیا تو ان کی والدہ محترمہ بھوک ہڑتال پر اتر آئی، اور یہ اپنے والدہ سے اتنی محبت کرتے تھے نا کہ مدینہ کے لوگ ان ماں بیٹے کی محبت کی مثال ماں بیٹے کو سنایا کرتے تھے۔ کبھی کہیں ماں بیٹے کی انبن ہو جاتی، اللہ نہ کرے ماں کے ساتھ کبھی انبن مت بنانا، یہ جنت کا پورا ہمارے لیے راستہ ہے، اگر یہ رک گئی نا تو رسول اللہ رک گئے، اور رسول اللہ رک گئے نا تو پھر اللہ بھی رک جائے گا، اور پھر جنت کی ساری ہماری امیدیں ختم ہو جائے۔ یہ ماں باپ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے نہیں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ لیکن محبت رسول کے سامنے یہ سب کچھ ہے، جو یاد رکھیں ماں کی محبت سے بھی سب سے ممتاز کوئی محبت ہے تو اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ ماں کی محبت بعد میں، باپ کی محبت بھی بعد میں، لیکن رسول اللہ کی محبت اس سے بھی اعلیٰ افضل۔ جب سب سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا
تو ان کی والدہ محترمہ بھوک ہڑتال پر، یعنی کھانا پینا بند کر، 3 دن تک بھوکی پیاسی رہی۔ جب بھوکی پیاسی رہی تو چوراہے پر چیمی گوئی شروع ہو گئی، چوراہے پر چیمی گوئیاں شروع ہو گئی کہ دیکھو ماں بیٹی کی کیسی بنتی تھی۔ لیکن یہ سعد بن ابی وقاص کو کیا ہوا کہ جا کر حضور کا کلمہ پڑھ لیا، ماں کو اٹھا دیا۔ یہ ہے کہ ماں کو منا دے، ماں کہتے بیٹا جب تک تو دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑے گا تب تک میں کھاؤں گی نہیں۔ 4-5 دن ہو گئے تو ایک مرتبہ دوپہر کو ماں لیٹی ہوئی تھی تو سعد بن ابی وقاص آیا، کہا ماں پیر دبایا، ماں اٹھ میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ماں کے دل میں ایسا ہوا کہ بیٹا سنبھل گیا، مان گیا میری بات۔ جب سعد بن ابی وقاص کی ماں اٹھی تو سعد بن ابی وقاص کہتے ماں تم نے کھانا نہیں کھایا 3-4 دن سے، میں نے سنا، کہاں نہیں کھایا اور نہیں کھاؤں گی۔ کہا ماں نہیں کھائے گی تو کیا ہوگا؟ کہا میں مر جاؤں گی۔ کہا تیرے پاس کتنی جان ہے؟ کہا 1 جان ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے اگر تیری 1000 جان ہوتی نا تو بھی مجھے پرواہ نہیں، تو بھی مجھے پرواہ نہیں، ایک تو کیا تیری 1000 جان بھی چلی جائے تو جائیں گے، لیکن دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑوں گا، سبحان اللہ، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑوں گا۔ ماں انگرے لیتی اور کہتی ہے خاتمہ سے کھانا لے آؤ، کھانا لے آؤ۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا بیٹا وہاں جا کر پہنچائے جہاں سے واپس نہیں لوٹے گا، مجھے بھی جانا پڑے۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص جسے حضور فرماتے ہیں میرے ماں باپ کی شکر قربان۔ اچھا یہ سعد بن ابی وقاص، یہ 4-5 صحابی ایسے تھے جن کی دوستانہ تعلق بہت اچھے تھے، جیسے کہ سعد بن ابی وقاص ہے، ابو عبیدہ بن زرہ ہے، معاذ بن جبل ہے، اور سیف اللہ حضرت خالد بن ولید۔ ان کی دوستیاں بہت گہری رہی کیونکہ یہ ہر وقت جنگ میں ہی رہتے تھے، یہ ہر وقت جنگ میں ہی رہتے تھے۔ اگرچہ عمر فاروق اعظم، حالانکہ میں نے کہا تھا کہ عمر فاروق اعظم جب نام آیا تو بات یاد آئی کہ عمر فاروق اعظم نے اپنے دور میں کون سا ملک فتح کیا تھا وہ سنانے والا تھا، لیکن معذرت چاہتا ہوں ذہن میں سے نکل گیا، ابھی یاد آیا۔ لیکن عمر فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں اتنے سارے ملک فتح کیے ہیں، تو اس ملک میں یہ 4 کی تو دوستی توڑ کی رہتی، 4 کی جماعت تو رہتی، ابو عبیدہ بن زرہ رہتے، خالد بن ولید رہتے، معاذ بن جبل رہتے، اور سعد بن ابی وقاص بھی رہتے۔ عمر فاروق اعظم کی جب محفل تھی تو آپ کو واقعہ سنایا تھا نا کہ عمر کا دور انصاف کے ساتھ، عمر فاروق اعظم کا انصاف کے ساتھ، اور صحابہ کرام یہ نہیں کہ میں بھی صحابی ہوں، عمر بھی صحابی ہے، عمر کو جیسا چاہے فیصلہ کرے۔ ایک مرتبہ یہ دستہ لشکر لیا تھا ابو عبیدہ بن زرہ اور خالد بن ولید کی نگرانی میں، اور جس کے سپہ سالار کون تھے؟ خالد بن ولید تھے۔ عمر فاروق اعظم مدینہ شریف میں بات چیت ہو رہی تو کسی نے کہا اے امیر المومنین آپ نے لشکر تو بھیجا ہے، اگر خالد بن ولید نہ ہوتے نا تو ہم جیتتے نہیں۔ تو عمر فاروق اعظم نے مسکرا کر فرمایا یہ بات صحیح ہے، لیکن جیت، نصرت، فتح یہ تو اللہ کے دستے قدرت ہے۔ تو کہتے نہیں خالد بن ولید نہ ہوتے نا تو جیت ملتی ہی نہیں۔ عمر فاروق اعظم نے کہا ارے بھائی ٹھیک ہے، لیکن یہ فتح جو ملتی ہے وہ اللہ کے دستے قدرت میں ہے، پہلے رب کا فضل ہوتا ہے۔ تو جب اکڑ گیا نہیں حضرت عمر امیر المومنین ہو گئے ہیں تو فتح مل جائے گی، فوراً عمر فاروق اعظم نے کاغذ و قلم اٹھایا اور لکھا، جب یہ خط خالد بن ولید کو پہنچے میرا حکم ہے خالد تم سپہ سالار کے منصب سے معزول کر دیے جاؤ گے، اور ابو عبیدہ بن زرہ کو علم دے دینا، وہ سپہ سالار رہیں گے۔ فوراً خط لکھا، دستخط مہر لگائی، خط کو روانہ کیا۔ جب قاصد خط لے کر پہنچا، گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، جنگ چل رہی ہے۔ جیسے ہی خالد بن ولید کے ہاتھ میں وہ خط پہنچا، کہا عمر فاروق اعظم نے بھیجا۔ میں اور آپ کو ابھی رکھتے نا فون خط ہوتا ہے ہم اٹھاتے نہیں، اکثر ہوتا ہے کبھی ایسا، تو بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن عمر کا خط ہے۔ کیسر و کسریٰ کانپتے جب یہ خط وہاں پہنچتا ہے، کیسر و کسریٰ کے کنگرے عمر کا نام سن کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ تو یہ تو خالد بن ولید فوراً کھولتے پڑھتے کہ یہ خط جب خالد کے ہاتھ میں پہنچے میرا حکم ہے خالد کو منصب سپہ سالار سے معزول کرتا ہوں، اور ابو عبیدہ بن زرہ کو سپہ سالار کا منصب عطا کرتا ہوں۔
فوراً خالد بن ولید اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور اپنے ہاتھ میں جو علم تھا وہ جا کر ابو عبیدہ بن زرہ کو دے دیا. کہا کیا ہوا؟ ابو عبیدہ بن زرہ اس وقت بڑھاپے کا عالم تھا. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، امیر المومنین کا حکم ہے، مجھے کچھ پتا نہیں، بس خط ملا، میں معذور ہو گیا اور سپہ سالار آپ رہے. جب فتح ملی، مسلمان غالب آئے، مسلمان جیت گئے. جب مدینہ میں خبر پہنچی تو عمر فاروق اعظم نے اس بندے کو بلایا، ادھر آ، دیکھ لیا تو کہتا تھا امیر المومنین کہ حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہے تو جنگ فتح ہو جائے گی. دیکھ میں نے ابو عبیدہ بن زرہ کو سپہ سالار بنایا اور اللہ نے فتح عطا فرمائی. اب ہونا یہ چاہیے تھا خالد بن ولید کو تھوڑا غصہ آ جاتا، لیکن اب یہ ایسا دور تھا کہ ایک جنگ ختم ہوتی، دوسری جنگ پر مارچ پر یہ لوگ چلے جاتے. ایک میدان کو جیت کر دوسرا میدان. ایران کس طرح فتح ہوا؟ ابو بکر صدیق کے زمانے سے شروع ہوا تھا ایران کو فتح کرنا. ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا، رومیوں کی کمر توڑی. یہ سب کچھ عمر کے زمانے میں ہو رہا ہے. شروعات ابو بکر صدیق نے کی تھی، لیکن ابو بکر صدیق نے جب وہ لشکر بھیجا اور پیچھے آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، آپ نے اسی میں جو ہے آپ کی روح قبض ہوئی، آپ کا رسالہ ظاہر ہوا. اب وہ گیا ہوا لشکر ہے تو عمر فاروق اعظم بھی اس وقت کہتے ہیں جس طرح جو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کا بھیجا ہوا لشکر واپس نہیں بلایا، تو میں بھی ابو بکر کا صدیق کا بھیجا ہوا لشکر واپس نہیں بلا رہا ہوں. وہ لڑتا رہے، علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دے. بس عمر کا یہ حکم جاری ہوا، ایران اسی وقت فتح ہو گیا. ایران، عراق، روم سب فتح ہوتے جا رہے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید ابو عبیدہ بن زرہ ہاتھ میں علم پکڑے ہوئے گھوڑے پر سوار ہے اور چلے جا رہے ہیں. بیچ میں ندی آ گئی. ابو عبیدہ بن زرہ نے کہا خالد بیچ میں پانی آ گیا، اب کیسے جائیں گے؟ تو خالد بن ولید کہتے گھبراتے کیوں؟ پانی سے کہہ دو تجھے عمر کے عدل و انصاف کا واسطہ ہمیں راستہ دے دے. کہ خالد بن ولید کو تو یہ تھوڑا نیوراب ہوتا تو ظاہر سی بات ہے تھوڑی تو ہمیں چیل رہتی ہے، مجھے منصب سپہ سالار سے معزول کر دیا. لیکن یہ سچے جانثار سچے غلام ہیں جو کردار کو بھی سمجھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے عمر کی نگاہ کہاں تک دیکھ رہی ہو. فوراً خالد بن ولید نے کہا اے ابو عبیدہ بن زرہ گھبراتے کیوں ہو؟ سمندر پانی سے کہہ دو تجھے عمر کے عدل و انصاف کا واسطہ ہمیں راستہ دے دے. ابو عبیدہ بن زرہ نے کہا اے پانی تجھے عمر کے عدل و انصاف کا واسطہ ہمیں راستہ دے. 3 مرتبہ کہا پانی میں کوئی راستہ نہیں بنتا. تو پھر ابو عبیدہ بن زرہ نے کہا بیٹا راستہ تو نہیں ہو رہا. تو کہا حضور آپ سپہ سالار ہیں، اگر اجازت دے تو میں آگے بڑھوں. خالد بن ولید کہتے ہیں حضور اگر اجازت ہو تو میں آگے بڑھوں. خالد بن ولید اپنے گھوڑے کو اللہ اکبر کہہ کر بسم اللہ پڑھے اور فوراً اپنے گھوڑے کو پانی پر چلانا شروع کرتے ہیں. آگے خالد بن ولید، پیچھے ابو عبیدہ بن زرہ اور پیچھے سارا لشکر. جب سارا لشکر اس پار چلا گیا تو لوگوں نے کہا خالد بن ولید تم نے اپنے گھوڑے کو پانی میں کیوں ڈالا؟ تو خالد بن ولید نے کہا مجھے عمر کے عدل و انصاف پر بھروسہ تھا، میں نے پانی کو نہیں دیکھا، عمر کے عدل و انصاف کو دیکھا. اور جب بسم اللہ کہہ کر ہمارا میرے اپنے گھوڑے کو جب سمندر میں ڈالا ظاہر میں پانی پر چلتا تھا، جہاں جہاں میرے گھوڑے کا پیر پڑتا تھا اللہ اسے راستہ بنا دے رہا. سبحان اللہ. تو یہ عمر کا عدل و انصاف. تو بات چلی تھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی. جنگ بدر کی بات ہے، جب حضور نے مجاہدوں کی صفیں لگائی تو سعد بن ابی وقاص کا سلیکشن ہو گیا تھا. حضور نے انہیں سلیکٹ کر لیا تھا، چن لیا تھا. اور سعد بن ابی وقاص کے ایک بھائی تھے عمیر بن ابی وقاص. وہ عمر میں بھی چھوٹے تھے اور قد میں بھی چھوٹے تھے. سعد بن ابی وقاص کے بھائی عمیر جو قد میں بھی چھوٹے تھے اور عمر میں بھی چھوٹے تھے. حضور کم عمر کے نوجوانوں کو نکالتے تھے کہ ابھی ضرورت نہیں ہے. اس وقت سعد بن ابی وقاص پہلی صف میں تھے اور دیکھا کیا کہ ان کا بھائی عمیر ہے نا چھپ چھپ کر کبھی پہلی صف میں کھڑے رہ جاتے، کبھی دوسری صف میں کھڑے رہ جاتے، کبھی تیسری صف میں کھڑے رہ جاتے. اور حضور ہے جو صفوں کا معائنہ فرماتے ہیں. جیسے ہی وہ عمیر بن ابی وقاص جو سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں وہ دوڑتے ہوئے عمیر نے سعد بن ابی وقاص کے قریب آئے. عمیر سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ پکڑے. کہا کیا کرتے ہو؟ کہا میں چھوٹتا ہوں.
عمر بن، دیکھو یہ اسلام کے لیے خون بہانے کا جذبہ کتنا تھا. آج ہمیں خون بہانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی ضرورت ہے. تو عمر نے کہا کہ میں چھپ رہا ہوں. کہا کیوں چھپ رہے ہو؟ کہا حضور کم سن بچوں کو نکال رہے ہیں، میں عمر میں بھی چھوٹا ہوں، قد میں بھی چھوٹا ہوں، حضور مجھے نکال دیں گے تو ساتھ میں نبی ہوگا مسکرا کر فرماتے عمر کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو حضور سے چھپ رہا ہے؟ ارے حضور سے تو کچھ نہیں چھپا، حضور سے کچھ نہیں چھپا، حضور تو سب دیکھ رہے ہیں. تو حضور نے مسکرا کر فرمایا سعد کس سے بات کر رہے ہو؟ سعد بن وقاص کس سے بات کر رہے ہو؟ عمر کا ہاتھ پکڑ کر آگے پیش کر دیا. تو جب عمر بن ابی وقاص حضور کے سامنے کھڑے رہے نا تو اپنے قد کو اونچا کرانے کے لیے انگلیوں کے بل کھڑے رہے. پیروں کی پنڈلیاں جو ایریا ہے نا اسے اونچی کر دی اور انگلیوں کے بل اس طرح کھڑے رہے تاکہ ہائٹ تھوڑا قد تھوڑا بڑھ جائے. حضور مسکرا کر فرماتے کیا بات ہے عمر؟ کہا حضور میں بھی جنگ بدر میں آنا چاہتا ہوں. کہا عمر قد چھوٹا ہے. کہا حضور قد چھوٹا ہے لیکن جذبہ چھوٹا نہیں. حضور مجھے لے جائیے نا، حضور میرے ہاتھوں میں طاقت ہے، اگر آپ آزمانا چاہتے ہو نا تو ساتھ میں نبی وقاص کو میرا مقابلہ کروا دیجیے. دیکھو کتنا جذبہ ہے، کتنا اس کے رسول ہے، کتنی جانساری کا مقام ہے. عمر نے کیا کہا تو حضور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو نا تو ساتھ میں نبی وقاص کو میرے سامنے کھڑا کر دیجیے اور ہمارے ساتھ ایک ایک ہاتھ ہو جائے پھر آپ دیکھ لیجیے. حضور نے مسکرا کر فرمایا سعد آگے آ جاؤ، سعد آگے آ جاؤ. اب عمر اور سعد سامنے سامنے. تو انہوں نے مسکرا کر کہا سعد میرے اندر تو وہ نہیں کہ میں تیرا مقابلہ کر سکوں، لیکن خدا تیرا سلیکشن ہو گیا، میرا بھی کروا دینا، میرا بھی کروا دینا. تو گر جا میں تجھ پر سوار ہو جاتا ہوں. تو ساتھ میں نبی وقاص بھی مسکرا کر فرماتے ٹھیک ہے. حضور دور کھڑے کھڑے سارا منظر دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ ہاتھا پائی ہوئی پھر ساتھ میں نبی وقاص گر گئے، عمر بیٹھ گئے. حضور مسکرا کر فرماتے سب کچھ جانتا ہوں، کون گرتا ہے کس کو گراتا ہے، کون گرتا ہے کس کو گراتا ہے سب کچھ جانتا ہوں. ٹھیک ہے عمر تیرا جذبہ دیکھ کر میں تجھے بھی سلیکشن کر لیتا ہوں. اب جنگ بدر جب ہوئی تب عمر نے جامع شہادت نوش فرمایا. ساتھ بھی نبی وقاص کے بھائی عمر بھی نبی وقاص نے جنگ بدر میں جب جامع شہادت نوش فرمایا حضور خود ان کے لاشے کے پاس تشریف لائے. ان کا جسد پاک میدان بدر میں جو ہے لٹایا ہوا ہے. حضور خود تشریف لائے اور حضور گھٹنوں کے بل وہاں بیٹھ گئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور ان کی پیشانی پر جو خون تھا نا حضور نے اپنے ہاتھوں سے خون صاف کیا اور صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے. ہر صحابی یہی سوچتا ہے کاش اس وقت ہم لیتے ہوتے، کاش اس وقت ہم لیتے ہوتے، ہماری پیشانی پر حضور خون صاف کرتے ہو. اب صحابہ کا پورا ایک گرگنا بنا ہوا ہے، دائرہ بنا ہوا ہے، سارے صحابہ گھیرے ہوئے ہیں. حضور اور عمر کا لاشا مبارک بیچ میں. حضور نے مسکرا کر فرمایا صحابہ ہٹ جاؤ، آسمان سے فرشتے عمر کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. صحابہ ہٹ جاؤ، عمر بن ابی وقاص کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے زمین پر آ رہے ہیں. تو اندازہ لگائیے یہ جانساری، یہ ساتھ میں نبی وقاص. اب آپ کے سن لیجیے ابو عبیدہ بن جراح. یہ حضور کی بارگاہ میں بہت معزز ہے اور حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور نے خلافت کی ترتیب جو بتائی اس میں صرف اشارہ کیا تھا. اگر حضور نام لے کر بتاتے نا تو ابو عبیدہ بن جراح کا نام بھی 4 میں شامل ہو جاتا. وہ ابو عبیدہ بن جراح کتنی حضور محبت کرتے ہیں. روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ عمر فاروق اعظم کا جب وصال ہو رہا ہے، آپ کا آخری وقت ہے عمر فاروق اعظم کا، تب لوگوں نے عرض کی کہ امیر المومنین آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ اشارہ فرمائیں آپ کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ کون رہے گا. اب اس وقت ابو عبیدہ بن جراح کا انتقال ہو چکا، وصال ہو چکا. ابو عبیدہ بن جراح دنیا میں نہیں رہے تھے جبکہ عمر کا آخری وقت تھا. تو عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں
کہ میں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے، وہ 6 لوگ کون ہے کل ذکر ہو جائے گا، 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے، وہی جس کو فیصلہ کریں گے اسی کو امیر المومنین بنا دیا جائے. لیکن آخر میں جاتے جاتے یہ فرماتے کاش ابو عبیدہ نہیں ہے ورنہ اسی کو بنا کے جاتا. یعنی ابو عبیدہ بن زرہ کا مقام دیکھو، امت کے امیر ہے ابو عبیدہ بن زرہ، اور جس جنگ میں جس معاذ میں ابو عبیدہ بن زرہ رہتے نا، دشمن تلوار چلانے کے لیے ایک لمحہ تو ہمت ہی نہ کرتے یار یہ ابو عبیدہ بن زرہ ہے، ہمت نہیں ہوتی. جب روم کی طرف آپ بڑھے تھے رومیوں کی کمر توڑنے کے لیے، روم کا بادشاہ جب دیکھ رہا ہے منظر کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں اور یہ تو لاکھوں کی تعداد میں، تو اس کو قاسم نے آ کر کہا کہ مسلمانوں کا سپہ سالار ہے نا وہ ابو عبیدہ بن زرہ ہے. کہا اچھا ابو عبیدہ بن زرہ ہے تو غنیمت اسی میں ہے کہ ہم صلح کر لیں، ہم ان سے صلح کر لیں. تو انہوں نے قاصد بھیجا ابو عبیدہ بن زرہ کی طرف، کہا روم کا بادشاہ آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے. تو ابو عبیدہ بن زرہ مسکرا کر کہتے ہمارے نبی کی تعلیم ہے مسلمان صلح کرنے میں زیادہ خوش ہوتے ہیں، لہذا ٹھیک ہے ہم صلح کرنے پر تیار ہیں. اب وہ اپنے بادشاہ خود نہیں آتا، اس نے اپنے وزیر کو برق زرق والا لباس چمکیلا پہنا کر کچھ 8-7 لوگوں کو بھیجا اور ٹھٹھے مارتے ہوئے آیا. اسے تو ایسا لگا کہ ابو عبیدہ بن زرہ کیا ہوں گے کہاں ہوں گے. تو آ کر اسلامی لشکر جو اپنا پڑاؤ ڈالے خیمے ڈالے ہوئے ہیں، صحابی سے پوچھتا ہے ابو عبیدہ بن زرہ تمہارا سپہ سالار کون ہے؟ ابو عبیدہ بن زرہ ہے. کہا وہ کہاں ہے؟ کہا ابھی تو یہی کہیں تھے. پھنس کے کہتا ہے لو یہ ان کا سپہ سالار بھی ایسا کہ یہی کہیں ہے، اور ہمارے سپہ سالار تو تخت پر بیٹھ کر سارے لشکر کا معائنہ کرتے. 8-10 لوگوں کو پوچھا کہ ابو عبیدہ بن زرہ کہاں ہے، ابو عبیدہ بن زرہ کہاں ہے. لوگوں نے کہا یہی کہیں تھے یہی کہیں تھے. آخر میں دیکھا کیا دیکھا کہ ایک بندہ پیر پھیلائے ہوئے زمین پر بیٹھا ہے، پیر پھیلائے ہوئے زمین پر بیٹھا ہے اور تیروں کو سیدھا کرتا ہے، تیروں کو سیدھا کرتا ہے. تو یہ جا کر کہتا ہے ابو عبیدہ بن زرہ آپ ہو؟ کہا الحمدللہ نہیں. بس آپ کی وہ جملے میں ایسی ہیبت تھی نا کہ وہ کچھ بول نہیں پایا. کہا کیا ہے؟ کہا صلح کرنے آیا. کہا تو بیٹھ جا. کہا ہم تو تخت پر بیٹھتے. کہا فرماتے نبی کے غلام ہے، یہ زمین اللہ کی ملکت ہے، یہ بھی ہمارے لیے تخت ہے، ہم تو اس پر بیٹھتے اسی پر سوتے اسی پر کھاتے، تھک جاتے تو اسی پر لمبے ہو کر آرام بھی کر لیتے. تجھے بیٹھنا تو بیٹھ جا. وہ بھی بیٹھ گیا. کہا بول کیا کہنا چاہتے؟ کہا کچھ نہیں کہنا، بس آپ صلح نامہ تحریر فرما دیجیے، آپ کا جو حکم ہوگا ہم ماننے کے لیے تیار ہے. اب جب وہ بادشاہ کا قاصد جو وزیر تھا حکم نامہ لے کر جا تو رہا ہے، بار بار پیچھے مڑ کے ابو عبیدہ بن زرہ کو دیکھ رہا ہے. اور تاریخ میں لکھا ہے جب اس نے اپنے محل اور اپنا علاقہ خالی کیا اور دنیا کے جس بھی کونے میں جاتا وہ اپنی زبان سے کچھ بولے یا نہ بولے لیکن یہ تو ضرور کہتا تھا ہاں میں نے اسی روئے زمین پر ایک ایسا امیر دیکھا ہے جو مصطفیٰ کا سچا غلام ہے اور دنیا جسے ابو عبیدہ بن زرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. یعنی ابو عبیدہ بن زرہ کے خطبے یہ جہاں جاتا نا وہ پڑھتا رہتا تھا. تو مسلمان ہماری ایسی عظمتیں تھی کہ ہمارے خطبے غیر بھی پڑھا کرتے تھے. تو یہ عمر فاروق اعظم، یہ عثمان غنی، اب مختصر ان کا ذکر سن لیجیے. کون عمر فاروق اعظم؟ آقا ارشاد فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا نا تو وہ عمر کی ذات ہے جو دنیا میں نبی بن کر آتی. جو عمر جس نے اپنی بیٹی کو حضور کی نکاح میں، حضور کی بارگاہ میں نکاح میں یعنی رشتے جوزیت میں پیش کیا تھا. آپ حضور کے سسر بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابی ہے. حضور نے فرمایا میں معراج کی رات جنت میں جب گیا تو ایک عالی شان سونے کا محل دیکھا. صاحب نزہت المدارس فرماتے سونے کا محل دیکھا اور اس کے ارد گرد بھورے کچھ کام کاج یا کچھ سیر و تفریح وغیرہ کر رہی تھی. تو میں نے بھوروں سے کہا یہ محل کس کا ہے؟ کہا بندے خدا کا ہے. بھورے بھی اب اس لیے کہہ رہی ہے اور بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ حضور سے کلام تھوڑا شرط مل جائے نا، اس لیے اب یہ مت سمجھنا کہ بھورے حضور کو نہیں جانتی تھی. تو بھوروں نے عرض کی کہ یہ بندے خدا کا ہے. تو آقا ارشاد فرماتے بندے خدا تو میں بھی ہوں. تو بھوروں نے کہا کہ یہ
कुरैश मक्का के रहने वाले किसी कुरैशी का है, कुरैश के खानदान में से किसी फर्द का है। उसने फरमाया कुरैश के खानदान में से तो मैं भी हूँ। तो उन्होंने कहा ये मुस्तफा जान रहमत की उम्मतियों में से किसी उम्मत का है। अगर निसार फरमाया मैं खुद मुस्तफा हूँ। तो उन्होंने कहा हुजूर आपके साहबी हजरत उमर फारूक आजम का भाई है। यानी मेराज की रात हुजूर ने जन्नत में उमर फारूक आजम के महल को देखा था। हुजूर फरमाते अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, उमर जिस रास्ते से तू गुजर जाता है ना, शैतान वो रास्ता बदल देता है। वो उमर और उनके आखिरी विसाल का वक्त तो देखो, वो वसीयत की बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मुसलमानों सोचो जिनकी नेकी आसमान के सितारों के बराबर, वो जाते जाते क्या वसीयत कर रहा है कि मेरे बेटे मुझे अच्छा खासा कफन मत पहनाना, मेरी कब्र को बहुत अति निगाह वसी मत करना, मुझे जल्दी लेकर कब्र के हवाले करना। तब आपने यही कहा था अगर मेरी इबादतें रब की बारगाह में कबूल ना हुई ना, तो अल्लाह तुम्हारा पहनाया हुआ कफन मुझसे छीन लेगा, बेगुनहगार साबित होगा। तुम अपने नेक कांधों में मेरा ज्यादा बोझ मत उठाना। अगर मेरी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हुई तो तुम्हारी बनाई हुई कब्र आपस में मिलकर मेरी हड्डी और पसलियों को चकनाचूर कर देगी। जिसे जन्नत दुनिया में मिल गई उनका खौफे खुदा का ये आलम है। अब उठाओ मैदान महशर। रिवायत में आता है जब महशर बर्पा होगा, आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह मेरी उम्मत में सबसे पहले जिससे सलाम करेगा वो उमर की जात है। यानी अल्लाह इस उम्मत में जिससे सलाम पहले करेगा वो उमर की जात है। अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से उमर से मुसाफा भी करेगा। जब उमर का हिसाब किताब होगा और उमर को जन्नत में जाने का हुक्म होगा, उमर जन्नत में जाओ, तब तारीख लिखने वाले रावियों ने कहा है कि रब की बारगाह में उमर का हम सभी हाजिर होगा। उमर का शक्ल सूरत वाला दूसरा इंसान हाजिर होगा, अर्ज करेगा मौला उमर को इस शान शौकत से जन्नत में भेज ताकि हमेशा देख ले। रब अपनी साया निशान मुस्कुराकर इरशाद फरमाता है ए आने वाले तू ही बता उमर को जन्नत में कैसे भेजा जाए। तो आने वाला उमर का शक्ल है, उमर का हम सभी है, उमर कई डुप्लीकेट समझ नहीं। हैरान है, वो तो उमर जन्नत में जा रहा है, ये दूसरा उमर रब की बारगाह में कौन है? तो रब साया निशान मुस्कुराकर उस बंदे से फरमाता है तू ही बता कैसे उमर को भेजूं। तो आने वाले ने कहा उमर के दाएं बाएं आगे पीछे फरिश्तों की सौफ लगा दो और एक फरिश्ता आगे अलग उठाकर चले और उमर इस शान शौकत से जन्नत में दाखिल हो। रब ने फरमाया ए फरिश्तों तैयार हो जाओ, सफे लगाओ, उमर के आगे भी सब, उमर के पीछे भी सब, उमर के दाएं भी सब, उमर के बाएं भी फरिश्तों की सब। और एक फरिश्ता अलग उठाए हुए नूर का ले रहा है। जब ये जुलूस जा रहा है तो रब की बारगाह में बंदों ने अर्ज की मौला बात समझ में ना आई, वो उमर जा रहे तो ये दूसरा उमर कौन है? तो रब ने मुस्कुराकर साया निशान उससे फरमाया ए अहले महशर तुझसे सवाल कर रहे तू दूसरा उमर तू कौन है, तू ही बता तू कौन। तो कौन है मालूम है? वो कहता है मैं दीन मुस्तफा और दीन इस्लाम हूँ जो उमर की शक्ल में आया हो। रब ने इरशाद फरमाया आने की वजह क्या? तो दीन इस्लाम कहता है ए अल्लाह तेरे प्यारे हबीब ने हरम पाक में ये दुआ की थी अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब। ए अल्लाह इस्लाम को तकलीफ उमर के सर की अता फरमा। दुनिया में मुझे गलबा उमर के सर के मिला है, आज उस एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं खुद आया हूं। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए वो उमर की जात। और उस्मान गनी जिसे हुजूर ने अपनी दो शहजादियां निकाह में दी और हुजूर ने यहाँ तक इरशाद फरमाया उस्मान अगर मेरी 40 बेटियां होती ना तो एक के बाद दिगर में तेरी निकाह में दे देता। वो उस्मान जिसने कितनी बार जन्नत कमा ली, वो उस्मान जिसकी दुआ के सदके अल्लाह 70,000 जन्नतियों को बिला हिसाब व किताब बख्श देगा, वो उस्मान गनी की जात। तो ऐसे ऐसे सहाबा किराम का दामन हमारे हाथों में है।
بس ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے بھی نقش قدم پر چلو، ان سے بھی سچی پکی محبت کرو، اہل بیت سے بھی سچی محبت کرو، دونوں کے دامنوں کو مضبوطی سے ہاتھوں سے پکڑ لو۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب بزرگ نہ جو رہے اور نہ رہے، فطرت رسول اللہ کی۔ بس جو کچھ بیان ہوا جانی انجانی خطا لفظش ہو، سننے میں بولنے میں، اللہ تعالیٰ نبی بھی پاک کے سب کو سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا